قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بگ بینگ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین منہ بند ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں کھول کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے بگ بینگ تھیوری دریافت کی، یعنی یہ پچھلی صدی کی بات ہے کہ جب سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے اور یہ نظریہ عام انسان تک پہنچا۔ سائنسدانوں نے اس بارے میں سوچ کے گھوڑے دوڑائے اور بڑی سخت جستجو اور تحقیق کے بعد وہ یہ نتیجہ اخذ کر پائے۔ اس وقت دنیا میں موجود ہر سائنس کا طالب علم بگ بینگ تھیوری سے اچھی طرح واقف ہے۔ کائنات کا ایک دھماکے سے الگ الگ ہو کر وجود میں آنا بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے۔ 1926 میں جارج لیموتھے نامی ایک پادری نے کاسموس یعنی کائناتی نظام کے بارے میں سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور یہ پھیلاؤ ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اپنے اس خیال کا اظہار جارج لیموتھے نے مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن سے بھی کیا۔ ان کے اس نظریے کے مطابق 8 ارب سال پہلے تمام کائنات ایک تھی اور صرف حرارت اور توانائی کا وجود تھا۔ توانائی کے ایک شدید دھماکے سے جب کائنات کی ہر چیز ایک دوسرے سے جدا ہوئی تب ایٹم، مالیکیول، ٹائم، انرجی، ان سب کا جنم ہوا۔ ستارے اور سیارے وجود میں آئے اور ہماری زمین بھی جدا ہو کر باقی سیاروں اور ستاروں کی طرح ایک سیارے کی شکل میں وجود میں آئی۔ ابتدا میں ہر طرف دھواں اور حرارت تھی۔ آہستہ آہستہ یہ حرارت اور دھواں جم کر اپنی جگہ بنانے لگا اور ہر چیز اپنے محل وقوع پر ٹھہر گئی۔ اس طرح اب گریوٹی یعنی کشش ثقل پیدا ہوئی اور لاکھوں کروڑوں کہکشائیں اپنے مدار پر گھومنے لگیں۔ 1966 میں اپنی وفات تک جارج لیموتھے اسی تھیوری کو مختلف اشکال میں دنیا کے سامنے دہراتے اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ کی تھیوری بھی سائنسدانوں کی ایجاد ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1926 کے وقت سے کچھ اور پیچھے، دراصل بہت زیادہ پیچھے جانا ہوگا۔ ہمیں اب سے تقریباً 1400 سال پہلے کے وقت کو محسوس کرنا ہوگا، جب مکہ میں ایک ایسے شخص پر گزرے ہوئے وقتوں کی امتوں کے احوال وحی ہونے لگے اور وہ شخص امی یعنی ان پڑھ ہونے کے باوجود نہایت فصیح اور لطیف اور قافیے سے سجی ہوئی عربی زبان میں کائنات کے راز دنیا کے سامنے پیش کرنے لگا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن پر اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی شکل میں ایک ایسی کتاب نازل کی جس کی روشنی میں سائنسدانوں نے اپنے قوانین مرتب کیے۔ 19ویں صدی میں پیش کردہ اس بگ بینگ یعنی بڑے دھماکے کے تصور کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے۔ اس آیت میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں آسمان اور زمین منہ بند ملے جلے تھے، تہ بتہ پیوست تھے۔ اللہ نے ان میں ایک شدید حرارت کا دباؤ پیدا کیا جس سے یہ الگ الگ ہوئے۔ 7 زمینیں اور 7 آسمان پیدا کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا پہلے آسمان و زمین ملے جلے تہ بتہ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے خلا رکھ دیا۔ زمین متزلزل تھی، تب اللہ نے اس پر پہاڑوں کی شکل میں میخیں یعنی کیلیں گاڑ دی اور اس کو پرسکون کیا۔ اس طرح زمین اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ زمین کا 3/4 حصہ پانی اور 1 حصہ سورج اور ہوا کے لیے کھلا چھوڑا تاکہ لوگ آسمان کو اور اس کی عجائبات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آسمان کو گنبد کی طرح زمین پر قائم کیا جو بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ اس میں ستارے قائم کر دیے، پھر سورج کی چال مقرر کر دی اور اس کی چال کی تیزی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ بنی اسرائیل کے عابد یعنی عبادت گزاروں میں سے ایک نے اپنی 30 سال کی مدت عبادت پوری کر لی، مگر جس طرح اور عابدوں پر 30 سال کی عبادت کے بعد بادل کا سایہ ہو جایا کرتا تھا اس پر نہ ہوا، تو اس نے اپنی والدہ سے احوال بیان کیا۔ والدہ نے کہا، بیٹے
तुमने इबादत के जमाने में कोई गुनाह कर लिया होगा। बेटे ने जवाब दिया, अम्मा जान, एक भी नहीं किया। वालिदा ने कहा, फिर तुमने किसी गुनाह का पूरा कस्द किया होगा। जवाब दिया, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। माँ ने कहा, बहुत मुमकिन है कि तुमने आसमान की तरफ नजर की और गौर तदब्बुर के बगैर ही हटा ली हो। आबिद ने जवाब दिया, ऐसा तो बराबर होता रहा। फरमाया, बस यही सबब है। कुरान पाक हमें बार बार तदब्बुर और गौर फिक्र की दावत देता है और बार बार रात और दिन के आने जाने पर हमें मुतवज्जा करता है ताकि हम कायनात के सरबस्ता राज जान सकें। दुनिया की कोई फिलॉसफी और साइंसी जहद ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद नहीं। बस हमारी थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है, जो कलाम इलाही से जुड़ने के बाद परत परत हमारे सामने खुलने की मुंतजिर है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मुफीद मालूमात जरूर हासिल हुई होंगी। कुरान पाक को समझने के इस सफर में हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कुरान कहानी।